یہ ان دنوں کی بات ہے جب ایک مرتبہ میرے آبائی گاؤں میں تایا کے یہاں گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے گئی تھی۔ یہ میری زندگی کا وہ سفر تھا جس نے سبق دیا جو آج میرے لیے مشعل راہ ہے۔ میرے تایا ابو کا نام حشمت ہے۔ ان کے بڑے بیٹے جمال کی شادی کے 1 سال بعد کوئی اولاد نہ ہوئی تو تائی اماں کو فکر لاحق ہو گئی کہ اتنی بڑی جاگیر کا آخر کوئی تو وارث ہونا چاہیے۔ انہوں نے بیٹے پر زور دیا کہ دوسری شادی کرو، مگر وہ نہیں مانا۔ کہا کہ اتنی بے صبری اچھی نہیں، کچھ عرصہ انتظار کریں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اولاد ہو جائے گی۔ تائی اماں کو صبر کہاں، تب ہی انہوں نے چھوٹے بیٹے دانیال کا رشتہ طے کر دیا اور اپنی خالہ کی سسرال سے ایک لڑکی بیاہ لائیں جس کا نام رفت تھا۔ چونکہ وہ جلد از جلد اپنی حویلی میں پوتے کی خوشی دیکھنا چاہتی تھی، شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ مجھے اپنے تایا زاد کی بیوی بہت اچھی لگی۔ رفتہ رفتہ میری اس سے دوستی ہو گئی اور میں نے اگلے سال گرمیوں کی چھٹیوں میں اس سے ملنے کا وعدہ کیا۔ رفت ایک کم گو اور اچھی سوچ کی مالک لڑکی تھی۔ تائی نے شروع دنوں سے اس پر زور ڈالنا شروع کر دیا کہ مجھ کو پوتے کی ضرورت ہے۔ وہ بیچاری سب کے سامنے یہ سن کر حیا سے سمٹ جاتی تھی۔ اللہ نے جلد خوشخبری دی اور رفت امید سے ہو گئی۔ ادھر تائی کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے خوب خیرات کا اہتمام کیا اور گاؤں کے مکینوں کی جھولیاں اناج سے بھر دیں۔ اسی دوران رفت سے خط و خطابت کا سلسلہ رہا۔ وہ مجھ پر اعتماد کرتی تھی اور خطوط سے اس کے حالات کا اندازہ ہوتا رہتا تھا۔ تائی بھی اپنی بڑی بہو کے سامنے چھوٹی کو اہمیت دیتی، بڑی بیچاری کو اس بات کا احساس دلاتی کہ اس نے 1 سال میں اولاد کی خوشخبری دے کر کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ بڑی بہو کی ممتا کے جذبات سلگ اٹھتے، مگر کچھ نہ کہہ سکی، چپ چاپ سہتی تھی۔ جبکہ رفت کی دیکھ بھال کے لیے ہر ماہ شہر سے ایک لیڈی ڈاکٹر بلوائی جاتی تھی۔ رفت کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی، چونکہ سادہ لوح اور نہ تجربے کار تھی، لہٰذا کچھ بول نہ پائی۔ دن گزرتے گئے، رفت کے دل میں ممتا کے جذبات گہرے سے گہرے ہوتے چلے گئے۔ وہ اللہ کے اس انعام کے سبب اس سے اور زیادہ قریب ہوتی چلی گئی اور زبان سے شکر گزاری کے الفاظ رواں ہو جاتے۔ بالآخر بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا۔ میری گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں تو حسب وعدہ رفت کے پاس گاؤں چلی گئی۔ شہر سے لیڈی ڈاکٹر کو بلوایا گیا۔ جمعے کے مبارک دن دوپہر کو ڈاکٹر نے ایک لڑکے کی خوشخبری دی۔ تایا ابو کی حویلی میں جشن کا سما تھا، مٹھائیاں بانٹی گئیں، ایک بڑی دعوت کا اہتمام ہوا۔ ادھر رفت نیم بے ہوشی کی حالت میں بے سود پڑی اپنے بچے کی شکل دیکھنے کو ترس رہی تھی۔ کسی نے اس کو پانی کا بھی نہ پوچھا۔ تائی نے حال اپنے پوتے کو گود لیے گویا اس پر قبضہ جمائے بیٹھی تھی کہ ڈاکٹر نے کہا کہ بچی کی پیدائش کے 1 گھنٹے کے اندر اندر ماں کا دودھ پلانا لازمی ہے۔ یہ سن کر تائی کا رنگ اڑ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ بچہ ماں سے اگر ذات کا رشتہ قائم کرے تو پھر اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ رفت کے وجود میں شیر مادر بچے کے حلق میں جانے کو بے قرار تھا، مگر تائی نے سب کو یہ خبر دی کہ میری بہو کے دودھ اترا ہی نہیں، یعنی کیوں دودھ خشک ہو چکا ہے۔ لہذا گاؤں کی تمام دائیوں کو جمع کیا گیا۔ سب نے بچے کو اپنا دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن بچے نے کسی کا دودھ نہ پیا اور روتا بلکتا رہا۔ ڈاکٹر بھی وہاں موجود تھی۔ انہوں نے رفت کا معائنہ کیا تو حیران ہوئی کہ چودھرانی نے جھوٹ بولا ہے۔ انہوں نے تائی کو کہہ دیا کہ بچے کو فوراً رفت کے پاس لایا گیا۔ اس نے اپنی ماں کی گود کو قبول کر لیا اور پرسکون ہو کر دودھ پیا، یہاں تک کہ شکم سیر ہو کر سو گیا۔ خوشی سے رفت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ دیکھتے دیکھتے یہ ماں سے ایسا مانوس ہوا کہ قریب سے ماں کی خوشبو بھی پہچان لیتا۔ یہی وہ وجہ تھی کہ چھوٹی بہو اب اس کی آنکھوں کی چوبن بن گئی تھی۔ ہماری تائی لاکھ کوشش کے باوجود بچے کو مستقل اپنے پاس نہ رکھ سکی، کیونکہ وہ ماں کا دودھ پیے بنا نہ رہتا تھا۔ یہ صورتحال تائی کے لیے بڑی پریشان کن تھی۔ ان سے جب اور کچھ نہ بن پڑا تو سوچا کیوں نہ دوسرے حربے آزمائے جائیں۔ اب انہوں نے اپنے شوہر اور بڑے بیٹے کو رفت کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ وہ ان دونوں کو بے بنیاد تحفظات کا شکار کرتی رہی۔ ان سے کہتی ہیں کہ یہ بچہ ہمارا خون ہے، اس پر ہمارا حق ہے، جبکہ اس کی ماں اسے ہم سے دور رکھنا چاہتی ہے۔ تب ہی سارا دن ساری رات اپنے سینے سے لگائے رکھتی ہے اور ہمیں قریب نہیں بھٹکنے دیتی۔ دوسری جانب بلا وجہ رفت کو قید کا نشانہ بناتی اور اس بات کا احساس دلاتی کہ وہ ایک غیر ذمہ دار ماں کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ ان کا مقصد رفت کے حوصلے پست کرنا تھا۔ وہ بیچاری غمزدہ ہوتی رہتی، خصوصاً اسی باتوں پر جب تائی اس سے کہی کہ بچہ صرف ان کا ہے اور وہ جلد اس کا دودھ چھڑوا دیں گی۔ بچے کی پیدائش سے پہلے رفت نے اس کے لیے جو کپڑے جمع کیے تھے وہ تائی نے یہ کہہ کر پھینک دیے کہ یہ گند میرے پوتے کی شایان شان نہیں، اس لیے میں خود خرید کر لاؤں گی۔ رفت نے اپنے جیٹھ سسر کے رویوں میں فرق محسوس کیا۔ وہ اسے بری نظروں سے دیکھتے تھے
وہ چودرانی سے ہمدردی کرتے، جو بات بات پر آنسو پونچھ کر پوتے کی محبت سے محرومی کا رونا روتی۔ دن بدن بہو ان کی نظروں میں مجرم بنتی گئی۔ رفعت اپنے شوہر دانیال سے اس بات کا ذکر کر کے اس کو اعتماد میں لینا چاہتی تھی، مگر اس کو زمینوں کی دیکھ بھال سے فرصت کہاں تھی، اور پھر اسے اپنی ماں پر اندھا اعتماد تھا، جس کے خوف سے رفعت ان کے خلاف کچھ نہ بولی، یوں ہی اندر اندر گھٹتی رہتی، یہاں تک کہ اس کے خوف سے وہ اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے تو رفعت پر ایک اور الزام تراش ڈالا کہ یہ ہمارے بچے کو ہم سے اس لیے دور رکھنا چاہتی ہے تاکہ ہم اس کے لیے اجنبی ہو جائیں۔ وہ طرح طرح سے بہو کو اذیت دیتی، گھر میں شور مچاتی رہتی تاکہ پرسکون سے نہ ہو سکے اور اس کی ماں کو تکلیف ہو۔ پھر 2 ماہ کا ہوا تو اس کو اس حال کی بیماری نے آ لیا۔ یہ اس کی پہلی بیماری تھی۔ وہ اس عمر کے طفل کو ایسی بیماریوں میں مبتلا ہونا معمول کی بات تھی۔ وہ رات دن جاگ جاگ کر اپنے لختے جگر کی خدمت کرتی تھی۔ ایک دن دانیال حسب معمول زمین کی رکھوالی کرنے گیا ہوا تھا۔ رفعت اپنے بچے کے کپڑے دھو رہی تھی کہ تائی اماں گرجتی ہوئی نمودار ہوئی۔ اس کی دھلائی پر بلا تنقید کرنے لگی۔ آج ان کی نیت کچھ اور معلوم ہوتی تھی۔ وہ نرم کو رفعت کو اپنا دفاع کرنے پر اکسانا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے دفاع میں مؤدبانہ زبان کھولی تو ساس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ گھر کے افراد جمع ہوئے تو انہوں نے آہوزاری شروع کر دی اور کہا کہ رفعت نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے۔ رفعت خوف سے بے نیاز ہوتی جا رہی تھی۔ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کرے۔ بالآخر سب گھر والوں نے اسے اپنی غصیلی نظروں کا نشانہ بنایا تو وہ بول پڑی، اماں میں تو صرف یہ کہہ رہی تھی کہ یہ میرا بچہ۔ اتنا کہنا تھا کہ تائی بھڑک اٹھی اور انہوں نے اپنی اصلیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں نے اپنے بیٹے کو صرف اور صرف اپنے لیے پال پوس کر جوان کیا ہے اور ان کی شادیاں اس لیے کی ہیں کہ میرے پوتے میرے وارث ہوں۔ اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، تو اپنے بچے کو میرے لیے چھوڑ کر چلی جا، اسے میں خود پال سکتی ہوں۔ یہ الفاظ بہو پر بجلی بن کر گرے۔ اس نے ایک چیخ ماری اور زمین پر جا گری۔ اس کی حالت غیر ہو گئی۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس کو خود پر اختیار نہ رہا ہو۔ وہ برابر روتی رہی۔ گھر والے یہ منظر دیکھ کر حیران تھے۔ جمال کو اپنی بھابھی سے ہمدردی ہوئی۔ جب اسے اٹھانے کی کوشش کی تو ماں نے بازو سے پکڑ کر زور سے جھٹک دیا اور کہا، خبردار جو اس کم ذات کو ہاتھ لگایا۔ اب بڑے بیٹے جمال کو اپنی ماں کے سلوک کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اس کی غیرت گوارا نہ کی کہ اس کے ہوتے ہوئے بھابھی کے ساتھ ظلم ہو اور اس سے ممتا کا حق چھین لیا جائے۔ وہ دوبارہ اپنی بھابھی کی طرف لپکا اور اس کو اٹھانے کی کوشش کی۔ اب کی بار جب ماں نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو اس نے اپنی ہی ماں کا بازو جھٹک دیا اور کہا، اگر یہ بچہ ماں کا نہیں ہو سکتا تو میں بھی آپ کا بیٹا نہیں ہوں۔ آپ کا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے۔ میں آج ہی آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ یہ سن کر تو تائی اماں کو سکتہ ہو گیا۔ جمال بھیا نے اپنی بھابھی کو اٹھایا، اس کے سر پر دوپٹہ ڈالا اور اس کو کمرے تک چھوڑ آیا۔ تایا ابو سارا منظر خاموشی سے دیکھ رہے تھے، مگر ان کی اخلاقی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ بیوی کا ساتھ دیں۔ وہ بہو سے شرمندہ تھے اور نفرت بھری نظروں سے بیوی کو دیکھ کر گھر سے نکل گئے۔ تائی بھی اپنوں کی نظروں میں گر چکی تھی۔ ان کے پاس اپنا کھویا ہوا اور وقار بحال کرنے کا کوئی اور راستہ نہ تھا سوائے اس کے کہ رفعت کے حق میں دستبردار ہو جائیں۔ لہٰذا انہوں نے بہو سے معافی مانگی اور اپنے بیٹے کی خاطر انہوں نے بہو کے مقام کو تسلیم کرنا پڑا۔ یہ سچ ہے کہ ماں کی گودی ہی بچے کا اصلی مقام ہے۔ اگر کوئی اس مقام کو چھونے کی کوشش کرے تو قدرت اس سے خود انتقام لیتی ہے۔